تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت والے نبی اللہ پاک کے سب سے آخری نبی جناب مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کی بڑی فضیلتیں اور بہاریں ہیں۔ یہ درود قیامت کے دن نور کا کام کرے گا۔ کہیں ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا۔ کہیں ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا قیامت کے دن اسے شفاعت نصیب ہوگی۔ تو قیامت کے دن کی گھبراہٹوں سے بچنے کے لیے، قیامت کے دن نبی پاک کی شفاعت پانے کے لیے، نبی پاک سے مصافحہ کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، اسی طرح قیامت کے دن نور اگر پانا چاہتے ہیں یا مزید بھی آپ برکتیں چاہتے ہیں، ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں میں میرے زیادہ قریب شخص وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ تو یہ ساری اگر برکتیں پانا چاہتے ہیں، قیامت کے دن امن امان اور سکون چاہتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو، درود پاک کا معمول بنا لیجیے۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دین و دنیا کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پروگرام میں الحمدللہ ہمارے ساتھ کچھ گیسٹ کچھ مہمان ہوتے ہیں۔ آج بھی حسب معمول کچھ ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے جن سے آپ کی ملاقات کروائیں گے، کچھ علم دین کے قیمتی موتی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور نعت پاک بھی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔ میرے ساتھ آج سیدھے ہاتھ کی جانب آپ دیکھ سکتے ہیں جناب مظفر بھائی ماشاءاللہ ہیں، اور دل کی جانب ہمارے آج قاری احمد رضا مدنی صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں۔ کافی وقت کے بعد آج ان کا آنا ہوا ہے، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ انشاءاللہ قاری صاحب سے بھی بہت ساری باتیں کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ پاک کے پاکیزہ کلام قرآن مجید کی تلاوت کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ آئیے قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، انشاءاللہ ان سے تلاوت قرآن کریم سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار،
وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید کی برکت نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی بڑی ہی مشہور سورہ کریمہ سورہ الرحمن کی ماشاءاللہ کچھ آیتوں کی تلاوت کا شرف قاری صاحب نے حاصل کیا اور ہم نے اس کی تلاوت سماعت کی۔ اللہ پاک ہمیں ان آیتوں کی برکت نصیب فرمائے۔ ان آیات میں اللہ پاک نے بہت کچھ بیان فرمایا ہے، اپنی قدرتوں کا اللہ پاک نے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے، اپنی نعمتیں بندوں کو یاد دلائی ہے اور جگہ جگہ فرمایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے۔ اس کی جو نعمتیں ہیں، جنت بھی اس کی نعمت ہے اور بہت ساری نعمتوں کا اس مبارک صورت میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کلام شامل کرتے ہیں پروگرام میں، اس کے بعد آج کے ٹاپک کی جانب بھی انشاءاللہ بڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا ہوگا، کیا بغیر ہوگا، خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، کسی کے پاؤں کی بیڑی کاٹتی ہوگی، کوئی اسیر غم کو پکارتا ہوگا، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو دم غریبوں کا
فیصلہ ہوگا، نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا، کسی کو لے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم، وہ ان کا راستہ پھر کے دیکھتا ہوگا۔ خدا کے واسطے جل ان سے عرض حال کرو، خدا کے واسطے جل ان سے عرض حال کرو، کسے خبر ہے کہ دم بھر میں حال کیا ہوگا، پکڑ کے ہاتھ کوئی حال دل سنائے گا، اوروں کے قدموں سے کوئی پٹ گیا ہوگا، کوئی قریب ترازو کوئی لبے پوسر، کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا، پاک دل کی لگی جسے کو اپنا اندیشہ، وجود فکر و تردد میں گر گیا ہوگا، عزیز بچ کو ماما جس طرح تلاش کرے، عزیز بچ کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے، یہ دن حضور یہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا، کہیں گے یار نبی اذ گبو الی غیری، کہیں گے یار نبی اذ گبو الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں اس طرح ہوگا، حسن فقیر
کا جنت میں اس طرح ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ناظرین، قیامت کی دہشتوں اور قیامت کی ہولناکیوں کا بیان اور اس مقام پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں ہوں گی، بہت شاندار انداز میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور بہت پیارے انداز سے اس کلام کے اندر سمجھایا گیا ہے کہ وہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے گنہگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، ان کو نار دوزخ سے نکال کر جنت کی طرف لے کر جائیں گے، اور کس طرح وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماں سے بڑھ کر بھی جو محبت کا معاملہ ہوتا ہے وہ ان کا دیکھنے کا ہمیں ملے گا انشاءاللہ. اور ہمیں امید ہے کہ قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم گنہگاروں کو بھی ضرور نصیب ہوگی. اللہ پاک نصیب فرمائے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ پروگرام میں مزید بھی کلام پیش کرتے ہیں اور آپ کی فرمائشوں کو بھی شامل کرتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ادب. ادب انسان کو بڑی ترقیاں دلاتا ہے. ادب نہ ہو تو کئی بار آدمی ترقیوں پر اور بلندیوں پر نہیں پہنچ پاتا ہے. ادب کی برکت سے انسان کو ترقیاں ملتی ہیں اور بے ادبی انسان کو قابل ہونے کے باوجود بھی ترقیاں نہیں دلا پاتی ہے. ایک عربی کا ایک مقولہ بیان کیا جاتا ہے، ما وصل من وصل الا بالحرمتی وما سقط من سقط الا بترک الحرمہ. کہتے ہیں کہ جس کو جو کچھ ملا وہ ادب کی وجہ سے ہی ملا ہے، اور جس نے جو کچھ کھویا وہ ادب کو ترک کرنے کی وجہ سے، یعنی بے ادبی کی وجہ سے ہی کھویا ہے. آپ دنیا کے اندر دیکھیں، بڑے بڑے لکھے پڑھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی ڈگریاں حاصل کی، لیکن بے ادبی کی اپنے استاذوں کی، اور لیکن پھر وہ دنیا نے ان کو دیکھا کہ وہ زیادہ آگے تک نہیں چل پائے. لیکن بظاہر دنیا کے اندر ایک کند ذہن نظر آنے والا، کلاس کے اندر شاید آپ کی کلاس میں بھی ایسے بچے ہوں گے، اگر آپ نے کہیں پر اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے یا کسی مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کی ہے، تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بظاہر بہت ذہین نہیں تھا، بہت کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا، سبق صحیح سے یاد بھی نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن استادوں کا ادب کرنے والا تھا، اپنے بڑوں کا، علماء کا ادب کرنے والا، اور جن کا ادب کرنا چاہیے ان کا ادب کرنے والا تھا. الحمدللہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کو بڑا مقام ملتا ہے، لوگ اسے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اللہ پاک اسے عزتوں سے نوازتا ہے. تو فقط تعلیم ہونا، فقط علم ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ علم کے ساتھ بندے کو ادب ملے تو علم کو مزین کرنے کا کام ادب کرتا ہے. ادب بڑی بہترین چیز ہے. فرمایا جاتا ہے کہ ادب انسان کی پہچان ہے، جس کے پاس ادب ہے وہی اصل میں انسان ہے، اور انسان جو ہے وہ ادب کے ذریعے سے ہی پہچانا جاتا ہے. تو آج انشاءاللہ الرحمن ہم گفتگو کریں گے ادب کے حوالے سے کہ ادب کی کیا اہمیت ہے اور کن کن کا ادب ہمیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو چونکہ ہم اللہ پاک کے بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ ادب کرنے کا حق ہے، اس کے ناموں کا ادب، اس کی صفات کا ادب، اس کی کتاب کا ادب. تو کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے میں قاری صاحب کی جانب بڑھوں گا. اللہ پاک کے اسم پاک کا ادب کیا کہتے ہیں اس پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جلی بھائی، کہاوت بھی ہے، آپ نے عربی میں کہاوت سنائی، اردو میں بھی ایک کہاوت ہے، با ادب بانصیب، بے ادب بے نصیب. صحیح. واقعی میں اسلام کے اندر ادب کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. اسی وجہ سے دین اسلام کو مذہب مہذب بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اس مذہب کے اندر، دین اسلام کے اندر ادب و تعظیم، رسپیکٹ کا درس دیا جاتا ہے. صرف اسی مذہب کے اندر نہیں بلکہ اگر دنیاوی اور بھی جو مذاہب ہے ان کے اندر بھی ادب کا ایک مقام ہے. یعنی کہ کوئی بھی دین یعنی کہ بے ادبی کو گوارا نہیں کرے گا، اور دنیا کے کسی بھی شعبے کے اندر، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر بے ادب والا انسان کسی کو بھائے گا نہیں. ٹھیک ہے، کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا پائے گا. تو ادب کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. ادب سے ہی سب کچھ حاصل ہوتا ہے، اور بے ادبی سے سب کچھ انسان تباہ و برباد کر دے جاتا ہے. اچھا، اگر بات کریں ہم اللہ پاک کے ناموں کے ادب کے حوالے سے، تو سب سے پہلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک سناؤں.
راوی ہے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی زمین سے ایسا کاغذ اٹھائے جس میں اللہ عز و جل کے ناموں میں سے کوئی نام ہو، تو اللہ عز و جل اس اٹھانے والے کا، جس نے زمین سے وہ کاغذ اٹھایا جس پر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام ہے، اس اٹھانے والے کا نام مقام علیین میں بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے اللہ کے نام کے ادب کرنے کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے سلسلے نقشبندیہ کے عظیم پیشوا اور بزرگ حضرت سیدنا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن آپ عام بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں گئے تو بڑا ایک مٹی کا پیالہ دیکھا۔ جب غور سے دیکھا تو ایک دم آپ بےتاب ہو گئے، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کیونکہ اس مٹی کے پیالے پر اللہ عز و جل کا نام لکھا ہوا تھا۔ آپ نے فوراً اپنے خادم سے وہ پانی کا لوٹا منگوایا، اور منگوانے کے بعد پہلے اسے خوب مل کر اچھی طریقے سے دھویا، صاف کیا، پاک کیا، پھر ایک سفید کپڑے میں اس کو لپیٹ کر اس کو اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ اب یہ آپ نے اللہ پاک کے نام کا ادب کیا، تعظیم کی، اس کی رسپیکٹ کی۔ اب اس کا اجر کیا ملا، اس کا بدلہ کیا ملا؟ ایک دن اللہ عز و جل کی طرف سے آپ کو الہام ہوا۔ الہام کیا ہوا؟ الہام میں یہ بتایا گیا کہ جس طرح تم نے میرے نام کی تعظیم کی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح تم نے میرے نام کی تعظیم کی، میں بھی دنیا و آخرت میں تمہارا نام اونچا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، جس طرح تم نے میرے نام کی تعظیم کی تو میں بھی تمہارا دنیا و آخرت میں نام اونچا کرتا ہوں۔ آپ اپنی گفتگو میں اپنے مریدوں کے سامنے اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عز و جل کے نام کا ادب کرنے سے مجھے وہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا ہے جو میں 100 سال کی عبادت و ریاضت کر کے بھی حاصل نہیں کر پاتا تھا، ٹھیک ہے، وہ مقام و مرتبہ مجھے اللہ عز و جل کے نام کا ادب کرنے سے حاصل ہوا ہے۔ پھر اسی طریقے سے مشہور ہے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، توبہ سے قبل آپ کیا تھے؟ توبہ سے پہلے آپ کیا تھے؟ شرابی تھے، ٹھیک ہے، مگر اب وہی بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ بالکل نشے کے اندر دھت رہتے تھے، پکے شرابی تھے، مگر جب انہوں نے اللہ کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، اس کا ادب کیا، تو اس کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولیاء کی فہرست میں شمار کر لیا۔ اولیاء کے اندر آپ کا ایک مقام و مرتبہ ہوا، اور ایسا مقام و مرتبہ ہوا کہ جیسے بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حافی کا مطلب ہوتا ہے ننگے پیر چلنے والا، یعنی پیر کے اندر کوئی جوتے چپل وغیرہ نہ پہنے، ٹھیک ہے، ننگے پیر چلنے والا۔ علی بھائی یہ حافی لقب بھی اس وجہ سے پڑا کہ جب پیغام دینے والا یہ پیغام لے کر آیا، پورا ایک واقعہ مگر خالی ایک میں اشارے کے طور پر عرض کرتا ہوا چل رہا ہوں کہ وہ پیغام دینے والا ہے کہ خدا کا پیغام آیا ہے۔ آپ اس وقت یوں سمجھو بار کے اندر تھے، یعنی شراب کی محفل کے اندر تھے۔ آپ نے جب یہ سنا کہ خدا کا پیغام لے کر آئے تو اس وقت آپ نے چپل جوتے کچھ نہیں پہنے، فوراً ننگے پیر آپ باہر آ گئے۔ پھر اس کے بعد آپ کی زندگی کا یہ معمول بن گیا، روٹین بن گیا کہ آپ پیدل، یعنی کہ آپ ننگے پیر ہی چلا کرتے تھے۔ اچھا، جہاں جہاں آپ کا گزر تھا، جو آپ کا راستہ تھا، تو جانور وہاں پر پاخانہ نہیں کرتے تھے، نجاست نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ بھئی بشر حافی یہ ننگے پیر چلتے ہیں، پیر میں جوتا نہیں پہنتے، پیر میں چپل نہیں پہنتے ہیں، تو اس وجہ سے کوئی بھی جانور پاخانہ اور نجاست نہیں کرتا تھا۔ اچھا، پھر ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب ایک شخص تھا، اس نے دیکھا کہ آج جانور نے جہاں سے بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر ہوتا تھا، جس راستے سے، اس راستے پر پاخانہ، نجاست، گوبر کر دیا، ٹھیک ہے، ناپاکی کر دیے، تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ آج ہو نہ ہو بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور واقعی میں ایسا ہوا، کچھ دیر کے بعد خبر آئی کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں ایک شرابی انسان، توبہ سے قبل حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کے نام کی ادب کرنے کی وجہ سے، اس کی تعظیم کرنے کی وجہ سے کیا مقام و مرتبہ ملا کہ اللہ نے آپ کو اولیاء کی فہرست میں شمار کر لیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نام کا ادب کریں۔ الحمدللہ مظفر بھائی، ہم نے دیکھا ہے مدنی مذاکروں میں بانی دعوت اسلام میں حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے جو اپنے وابستگان کو، اپنے ماننے چاہنے والوں کو
دعوت اسلامی سے جڑے کیا بولتے ہیں افراد کو یہ ترغیب دلاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں تحریر کا ادب کرنا چاہیے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے مسلح ہے، اسی طریقے سے لحاف ہے، چادر ہے، اسی طریقے سے تولیہ ہے، تکیہ ہے، بہت ساری چیزوں پر آپ نے دیکھا ہوگا مظفر بھائی کہ وہاں پر چٹ لگی ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی کمپنی کی کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے اور چٹ لگی ہوتی ہے، اور اس کے بعض دفعہ یعنی کہ عربی کمپنی ہوتی ہے، اردو کمپنیاں ہوتی ہے، تو وہ عربی میں اردو میں سب لکھا ہوا ہوتا ہے. تو امیل سنت فرماتے اس کا بھی ہمیں ادب کرنا چاہیے. تو امیل سنت تو کیا کرتے ہیں کہ وہ جو چٹ لگی ہوئی ہوتی ہے جس میں اردو میں یا عربی کے اندر کچھ لکھا ہوتا ہے، بھلے وہ کمپنی کا نام ہی لکھا ہے. اب بھائی آپ دیکھ لیں جیسے الف، تو الف سے ضرور تھوڑی کسی کمپنی کا نام ہی آتا ہے، الف سے اللہ آتا ہے. اسے اگر الفابیٹ اگر انگریزی میں لے لے تو اے سے بھی اللہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جتنی بھی زبانیں ہیں سب الہامی ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے حروف تہجی ان کا بھی ہمیں ادب کرنا ہے. امیل سنت تو فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر ایسا پائیدان مت رکھو آپ، یعنی پائیدان یعنی پیر پوچھنے کا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مت رکھو کہ اس پر کچھ لکھا ہوا ہو پھر آپ اس پر پیر رکھ کر جائیں. ٹھیک ہے، اتنا ادب کرنے کا امیل سنت اہتمام فرماتے اور لوگوں کو ترغیب بھی دیتے ہیں. آپ کا ادب ہی آپ دیکھیں نا، امیر سنت نے باقاعدہ شعبہ قائم کر دیا نا، مجلس اوراق مقدسہ. ناظرین، دعوت اسلامی کا یہ ایک پورا شعبہ ہے مجلس اوراق مقدسہ، جس میں تحفظ اوراق مقدسہ. تو یہ یعنی جہاں بھی ماشاءاللہ ہمارے دعوت اسلامی کے کچھ مبلغین کا کام ہی ہے، ان کی ذمہ داری ہے، ان کی پوری مجلس بنا دی گئی ہے. جہاں بھی کہیں پر ان کو سمجھیے کہ کچھ اوراق ملتے ہیں، جو کئی بعض اوقات ہوتا ہے کہ پھٹے پرانے، کئی مسجدوں کے اندر بعض اوقات کئی سالوں سے وہ رکھے ہوئے ہیں، قرآن کریم ہے وہ مطلب شہید ہو گیا ہے، اس کے اوراق جو ہے نا آگے پیچھے ہوئے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اردو کے پرچے ہیں یا اس طرح کے ہوتے ہیں، تو باقاعدہ کئی علاقوں کے اندر اس طرح کی وہ پیٹیاں بنائی جاتی ہیں جس کے اندر وہ اوراق مقدسوں کو محفوظ کیا جاتا ہے. اور وہاں پر جو ہے نا وہ قرآن کریم کے ایسے نسخے ہیں جو بوسیدہ ہو چکے ہیں، جو پڑھے جانے کے قابل نہیں ہیں، یعنی وہ اس میں سمجھیے کہ دو حصے ہو گئے ہیں، اس کے اس طرح کا معاملہ ہو گیا، تو الحمدللہ اس کو باقاعدہ محفوظ کیا جاتا ہے. ہماری ٹیم وہاں پہنچتی ہے اور اس کو جمع کرتی ہے، پیٹی میں اس کو رکھا جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ پیٹی بھر جاتی ہے تو الحمدللہ ادب کے ساتھ اس کو کسی جگہ پر، قبرستان میں کسی محفوظ جگہ پر اس کو ایک گڈھا کھود کر کے اس کو الحمدللہ ادب کے ساتھ گاڑا جاتا ہے، یا اس کو کسی بوری وغیرہ کے اندر رکھ کر ایک بھاری پتھر ڈال کر کے سمندر کے اندر، ندی کے اندر وہ الحمدللہ ڈبویا جاتا ہے تاکہ وہ نیچے تہ تک پہنچ جائے، اس کی بے ادبی نہ ہو. یہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جو آپ نے بات کی نا کہ ادب، یہ انہی کے ایک ادب کا معاملہ ہے کہ باقاعدہ ایک پوری مجلس، پوری ٹیم اس پر لگا دی ہے کہ جہاں پر بھی اوراق مقدسہ کی بے حرمتی تمہیں نظر آئے اس کی حفاظت کرو، اس کو تلاش کرو اور یہ معاملہ کرو. الحمدللہ اللہ پاک ہم سب کو بھی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے زیادہ احترام والا جو نام ہے وہ نام خدا ہے. اللہ کا جو نام ہے وہ سب سے زیادہ اس کا ادب کیا جانا چاہیے. اسی طرح ایک اور جو اس میں محترم ہے، اس میں محمد ہے. نبی پاک کا جو نام ہے محمد ہے، اس پر تمہاری جان قربان، اس لیے ہم کہتے ہیں آئی لو محمد. کیا بات، ہمیں نبی پاک سے پیار ہے. ہم جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، ان کا جو نام پاک ہے وہ اتنا عظیم ہے، اتنا محترم ہے. اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کا ادب کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری. یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو بہت عظمت والی ہے. کوئی نبی پاک علیہ السلام کے صرف نام پاک کی گستاخی کر دے تو وہ بھی مسلمان نہیں رہتا ہے. یہ ہماری ضروریات دین میں شامل ہے کہ نبی پاک کے نام کو کوئی اگر بے ادبی کے ساتھ لیتا ہے، ان کو معاذ اللہ اس کا احترام نہیں کرتا ہے، تو وہ بندہ بھی مسلمان نہیں رہتا ہے. لہٰذا نبی پاک سے محبت ہے، ان کے نام پاک سے محبت ہے. تو آئی لو محمد یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہمارا سمجھے کہ ایک جملہ ہے، اس کو ہم ادا کرتے ہیں، ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ. نبی پاک سے محبت کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ اس کی دعوت بھی لوگوں کو دیتے رہیں گے. بات چلی ہے نام محمد کی، الحمدللہ تعظیم کی میں نے بات کی، نام خدا کی تعظیم کی بات کی. پھر ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو دنیا کے اندر مقدس جو شخصیات ہیں، عظیم ہستیاں، ان میں سب سے بڑا مقام انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے، جن میں نبی پاک کی ذات بھی آ گئی ہے اور دیگر انبیاء کرام کی ذات بھی. تو ان کے ادب کے حوالے سے ہمارا کیا ذہن ہونا چاہیے؟ بالکل، جیسے جو ذکر ہوا اللہ تعالیٰ کا نام اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمن پر قربان، آپ ایسے مجدد ہے 14ویں صدی کے کہ قیامت تک کے مسلمانوں کی آپ نے رہنمائی فرما دی. آپ کے پاس جب خطوط آتے تھے، ڈاک آتی تھی، ایک بار آپ نے نکالا تو پوسٹ کارڈ پر
اس میں جلالت لکھا ہوا آ گیا، اللہ کا لفظ لکھا ہوا آ گیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی پوسٹ کارڈ پر جو ہے نا جو اوپن لفافے کا ہوتا ہے ڈائریکٹ اور ایسے ہی مطلب پھینکا جاتا ہے اٹھایا جاتا ہے بوریوں میں، تو میں اس میں جلالت کبھی بھی نہیں لکھتا. اللہ نہیں لکھتا ہوں، محمد نام نہیں لکھتا ہوں، احمد نام نہیں لکھتا ہوں. اسی طرح آیات قرآنی ہے، دیگر جو چیزیں ان کو میں نہیں لکھتا ہوں. تو ایک تعظیم کا اپنے ذہن بھی دیا، بلکہ اللہ کی جگہ جو ہے کوئی دیگر خدا تعالی یا اس طرح سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر لکھنا ہوتا ہے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے یعنی وہ ہٹا کر مطلب کہ اللہ کا نام نہیں آئے، نبی کا نام نہیں آئے. اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں، یوں تو جو ہے قرآن پاک میں کم و بیش 26 انبیاء کرام کا ذکر ہے جن کے نام آئے، جو ہے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام. اس طرح سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر 26 انبیاء کرام کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے. اس کے علاوہ بعضوں کے نام جو حدیثوں میں آئے، بعضوں کے نام جو سامنے نہیں آ سکے. مسلمان کا ایک مسلمان کی ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ہر نبی پر ایمان لائے. کسی بھی نبی کی شان میں اگر اس نے گستاخی کی یا ان کی تکذیب کی کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہے معاذ اللہ، تو وہ ایمان والا نہیں رہے گا، دائرہ اسلام سے جو ہے خارج ہو جائے گا. مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب یہ دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی ہے. اگر تکذیب کیا، جھٹلایا کہ یہ اللہ کے نبی نہیں ہے، یا شان میں کسی کے نبی کی گستاخی، ان کے کسی عمل پر جو اعتراض کرنا، آج لوگوں کی زبان ایسی دراز ہو گئی ہے، بے ادبی جو ہے نا بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اگر دوستوں میں آپس میں چلو تھوڑا ماحول ہے اور آپس میں لوگ فری ہو کر جو ہے نا کچھ بھی باتیں ایک دوسرے کے خلاف بھی کر دیتے ہیں یا گالی وغیرہ دے دیتے ہیں، ایک دوستوں کا ایک معاملہ. لیکن یہ جو بے ادبی کتنی خطرناک ہے، یہاں سے آگے بڑھی تو لوگوں کے گھر والوں تک جا رہی ہے، ماں باپ تک پہنچ رہی ہے، پھر آگے بڑھتے بڑھتے کسی کے استاد تک پہنچ جاتی ہے، کسی کے پیر کے بارے میں لوگ بولنا شروع کرتے ہیں. بڑھتے جو ہے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہے، بعض لوگ معاذ اللہ صحابہ کرام کے بارے میں، بعض اہل بیت کے بارے میں، بعض انبیاء کرام تک پہنچ جاتے ہیں. تو انبیاء کرام کی بہت تعظیم کرنا چاہیے، ہر نبی کا ادب کرنا چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام کا ادب ہو، حضرت نوح علیہ السلام کا ادب ہو. بعض لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ بھی باتیں کہنے لگتے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے جنت سے جو ہے آپ کو نکالا گیا معاذ اللہ، اور یہ خطا آپ نے کیوں کر دی تھی، یہ مطلب لغزش کیوں ہوئی، یہ نہ ہوتی تو ہم جنت ہی میں رہتے، مطلب دنیا میں نہیں آتے، یہ پریشانیاں نہیں ہوتی. تو علماء نے فرمایا ہے کہ انبیاء کرام سے اگر کوئی ایسی لغزش ہوئی، ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے نا، تو اس کا ذکر سوائے آیات قرآن کی تفسیر بیان کی جائے جہاں وہ واقعہ آیا ہے، وہ سوائے احادیث مبارکہ جہاں ان کا ذکر آیا وہ، اس کے علاوہ تو زیادہ اس کا ذکر کرنا بھی منع کر دیا گیا کہ بار بار کیوں یہ ذکر کیا جائے. اور اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں ان کی اگر کوئی معمولی سی بھی بات ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے جو ہے ان کے بارے میں جو فرمایا جا رہا ہے اس کو دوسروں کو بولنے کی اور اس کا چرچا کرنے کی، اس میں زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو ایک لغزش ہے جس سے آپ دنیا میں آئے ہیں، تو یہ تمام صدیقین جو ہے، صدیقین کی من جملہ ساری نیکیوں سے افضل وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک لغزش ہے. اتنا بلند مقام ہے. تو کوئی گفتگو کرنا ہی نہیں چاہیے کسی نبی کے بارے میں یا کوئی ایسے واقعے کو، بالکل ادب سے ہر نبی پر. بعض لوگ جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، بعض ایسے مقررین بھی ہوتے بیان کرنے میں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تو الگ مقام ہے، آپ تمام انبیاء کرام سے افضل ہے، لیکن بیان میں بھی اس احتیاط سے کرنا چاہیے کہ دوسرے انبیاء کرام کو مفضول ظاہر کرنا، ان کو معاذ اللہ کم مرتبے کا بتانا، یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ہمارے آقا کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن انبیاء کرام میں ہر نبی کا ادب کرنا چاہیے. بالکل سب کا ادب احترام ہمیں کرنا چاہیے. اور کچھ قوموں نے جو ہے نا وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی. آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ قاری صاحب کا جو پروگرام بھی ہے، کون سا پروگرام آپ کا وہ پچھلی قوموں کے حالات، اگر اس کو آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ یہ پروگرام بھی بڑا زبردست پروگرام ہے. تو اس میں کیا ہے، جو پچھلی قوموں کی تباہی کے اسباب تھے کیا تھے؟ ان کے پاس نعمتیں بہت تھی، ان کے پاس بہترین مکانات تھے، بہترین گھر تھے، لیکن جو ان کی تباہی کے اسباب تھے وہ انبیاء کرام کی بے ادبی. انہوں نے اپنے نبی کی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہی تو ہے نا کہ اپنے
انبیاء کرام کا ادب و احترام کرنا. تو پچھلی قوموں نے اللہ پاک نے ان کو اتنی نعمتیں نوازی. کئی قومیں ایسی ہوئی جو بہترین کاریگری جانتے تھے اس دور میں کہ جب کوئی مشین نہیں تھی. آج بھی ان کے مکانات کے نشانات آج بھی مختلف جگہ پر موجود ہیں. ایسے اللہ نے بہترین کاریگری ان کے ہاتھوں میں رکھی تھی کہ مشین کیا کام کرے گی جو وہ اپنے ہاتھوں سے کر گئے. ان کے پاس اتنے بہترین باغات تھے, اتنے بہترین محلات تھے, نہریں تھی, ندیاں تھیں, ایسی ان کے پاس نعمتیں تھیں, لیکن انہوں نے اب اللہ کے نبی کی بے حرمتی کی, ان کی تعظیم نہ کی, ان کی بے ادبی کی. ہوا یہ کہ زمین سے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا. تو نبی کریم کا ادب, اللہ کے نبیوں کا ادب جو ہے بہت اہم ہے. آج اس دور کے اندر بھی بدقسمتی کے ساتھ کچھ لوگ اپنے ہی جو ہے نا وہ لبادہ اوڑھ کر, مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر معذرت کے ساتھ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گستاخی کرنا, ان کے علم غیب پر کلام کرنا, ان کے حاضر و ناظر پر کلام کرنا, پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر اوصاف پر اعتراض کرنا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گھٹیا معاذ اللہ کہنا, اپنی طرح جو نہ کہہ ڈالنا, اپنے بڑے بھائی کی طرح معاذ اللہ کہہ دینا. یہ سب چیزیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی نہیں تو اور کیا ہے. ان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو, پھر یہ دنیا کے اندر پچھتاتے رہ جائیں. یہ تو اللہ کا فضل ہے, نبی پاک کی رحمت ہے کہ انہوں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے, ورنہ یقین مانیے اللہ کا عذاب تو کب کا آ چکا ہوتا. یہ ان کی رحمت ہے, رحمت للعالمین ہے ہمارے آقا کہ انہوں نے پھر بھی بچا کے رکھا ہے. اس سے پہلے انسان کو سدھر جانا چاہیے. اس طرح کچھ قومیں ایسی بھی گزری جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گستاخیاں کی ہیں. ان کی اماں, ان کی والدہ حضرت سیدنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے کچھ ایسی ناگفتہ بے باتیں کی ہیں معاذ اللہ, اور ان پر الزامات لگائے ہیں, اس طرح کی چیزیں کی ہیں. اور وہ کچھ گروہ آج بھی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں. تو سب کو اپنی آخرت سے کا خوف کرنا چاہیے. اور اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی بے ادبی یہ بھی ہے کہ ان کے مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کرنا. کچھ لوگ آج کل دنیا کے اندر ایسے ہی ملیں گے, قاری صاحب کو اس کا بہترین اندازہ ہوگا کہ کچھ لوگ معاذ اللہ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور وہ مولا کائنات رضی اللہ عنہ کو انبیاء کرام سے افضل بتاتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ بعد از رسول, نبی پاک کے بعد سب سے افضل جو ہے وہ مولا علی ہیں. یاد رکھیے مولا علی کا مقام بہت بڑا ہے, ہم ان کے قدموں کے دھول کے برابر بھی خدا کی قسم نہیں پہنچ سکتے, لیکن ان کا مقام انبیاء سے بڑھا دینا یہ تو ان کی شان کے اندر بھی بے ادبی ہے. ان کی شان کے اندر بھی بے ادبی ہے, انبیاء کرام کی شان کے اندر بھی بے ادبی ہے. تو اس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرنا, یہ فضائل بیان کرنا نہیں ہے. مولا علی کی فضیلت اس طرح بیان نہیں ہو سکتی ہے. جس کا جو مقام شریعت نے بیان کیا ہے, اللہ و رسول نے جس کو جو مرتبہ دیا ہے وہی بیان کرنا, یہ اصل ادب ہے, ورنہ بے ادبی کے اندر انسان چلا جاتا ہے. اللہ ہم سب کو با ادب بنائے. مزید میں چاہوں گا کہ کچھ اور ہم ادب کی طرف بات کرتے ہیں. الحمدللہ ہم نے نام محمد کی بھی, نام خدا کی بھی تعظیم کی بات کی ہے, پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے ادب کی گفتگو کی ہے. معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھیں گے الحمدللہ ایک بڑا مقام اولیاء کرام کا بھی ہے, پھر علماء کرام جو علم والے ہیں, فضل والے ہیں, جن کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے, ان کے ادب کے حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ علی بھائی, علماء اہل سنت کے حوالے سے آتا ہے, حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے کہ بے شک زمین پر علماء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے جن سے کائنات کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے. کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ علماء کی مثال یہ ستاروں کی طرح ہے کہ اندھیروں میں یہ ستاروں سے رہنمائی حاصل کی جاتی. تو اسی طرح دنیا کے اندر زمین کے اوپر علماء سے شریعت کے معاملے میں, دین کے معاملے میں, اسلام کے معاملے میں یہ رہنمائی حاصل کی جاتی ہے. جیسا آپ نے ابھی بتایا نا, انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے, صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے, اسی طریقے سے آقا علیہ السلام کے حوالے سے, اسی طریقے سے ایک طبقہ وہ بھی دنیا کے اندر, معاشرے, سماج, سوسائٹی کے اندر پایا جاتا ہے. اب پتہ نہیں وہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے, پری پلاننگ ہے کہ لوگوں کو علماء اہل سنت سے دور کیا جا رہا ہے. ان کی دماغوں کے اندر ایسی باتیں ڈالی جا رہی ہے کہ وہ علماء کرام کو معاذ اللہ آئے دن نشانہ بناتے ہیں, آئے دن ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں, آئے دن ان کے سامنے زبان دراز کرتے ہیں, آئے دن یعنی ایسی باتیں بولتے رہتے ہیں کہ یہ ملا مولویوں نے تو بالکل یعنی کہ دین کا بالکل بگاڑا کر رکھا ہے. یہ لوگ بس اپنی طبیعت کی
بات کو شریعت کی بات کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یعنی ایسے ایسے الفاظ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے علی بھائی کہ جو علماء کرام کی غیبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اللہ اکبر، یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اب یہ علماء سے پتہ نہیں، علماء اہل سنت سے پتہ نہیں یہ کچھ لوگوں کو الرجی کیوں ہیں، خاص کر کے یہ وہ لوگ جو فریڈم ٹائپ کے ہوتے ہیں، آزاد ذہن کے ہوتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے تھوڑی بہت انگلش کی کتابیں کیا پڑھ لی، ٹھیک ہے، تھوڑی دنیا کیا دیکھ لی، تھوڑی ڈگریاں کیا حاصل ہو گئی، وہ علماء پر زبان دراز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہوتے مسلمان، ہاں کلمہ پڑھنے والے ہوتے، کلمہ گو ہوتے، مگر علماء کے سامنے زبان درازی کرتے ہیں۔ اب اپنے ان سے پوچھتے ہیں مظفر بھائی کہ تم علماء سے اتنی الرجی کرتے ہو، تم بتاؤ اگر تم علماء کو اپنے دین کے اندر سے مائنس کر دو گے تمہارے پاس بچے گا کیا؟ ایسا ہی تمہارے یہاں پر اگر بچہ کس کے گھر کے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے، اولاد کس کے یہاں نہیں ہوتی بھائی، اولاد جیسے ہوتی ہے تو کان میں اذان پڑھوانے کے لیے کس کو بلاتے ہو؟ کیا ڈاکٹر کو بلاتے ہو، وکیل کو بلاتے ہو، جج کو بلاتے ہو، کسی ٹیچر کو بلاتے ہو؟ بھائی آپ حافظ جی کو بلاتے ہو، مسجد کے امام کو بلاتے ہو، علماء کو بلاتے ہو۔ اسی طریقے سے تھوڑا آگے چلے تو پھر آپ ہے نا، جیسے عقیقہ ہوتا ہے تو عقیقے کے اندر اگر کوئی فاتحہ وغیرہ دینی ہے یا کوئی نظر و نیاز پر فاتحہ دینی تو فاتحہ دینے کیا آپ ڈاکٹر صاحب کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے گھر کے اندر فاتحہ دینے آ جائیے آپ، ٹھیک ہے۔ خیر اپنے جو ڈاکٹر ہے مسلمان یا مسلمان وکلا ہے، ججز ہے، ٹھیک ہے، ان کا بھی ادب و احترام ہے، یہ بھی دنیا کے سماج کے اندر ایک مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، مگر بات یہاں پر علماء اہل سنت کے ادب و احترام کی ہو رہی کہ تم ایسے علماء سے الرجی کیوں رکھتے ہو۔ اسی طریقے سے آپ آگے چلے، امیر سنت دامت برکاتہم علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کی ہمیں ضرورت کتنی ہے۔ پھر آپ آگے فرماتے ہیں کہ آپ آگے چلے، شادی کا نکاح پڑھانے کا معاملہ ہوتا ہے تو نکاح کون پڑھاتا ہے؟ وہ بھی امام صاحب پڑھاتے ہیں، عالم صاحب پڑھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نہ کرے گھر کے اندر کوئی فوتگی کا معاملہ ہو جاتا ہے تو نماز جنازہ کون پڑھتا ہے؟ نکاح کے بعد اگر طلاق کا معاملہ ہو جائے تو اس کو سلجھائے گا، اس کو بھی سلجھائے گا یہی۔ اچھا بھائی چلو آپ ہے نا نماز پڑھنے جاتے ہو تو نماز کس کے پیچھے پڑھتے ہو؟ عالم کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ جمعہ پڑھنے جاتے ہو تو کس کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ جمعہ کی نماز عالم کے پیچھے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عید کی نماز تو عالم صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ رمضان کے روزے ہیں وغیرہ، ٹھیک ہے، چاند کب ہوا، عید کا چاند کب ہوا، یہ ساری خبریں کون دیتے ہیں؟ علماء اہل سنت دیتے ہیں۔ تو آپ تھوڑا غور کریں ناظرین کہ اگر علماء اہل سنت کو اگر ہم مائنس کریں گے تو پھر ہمارے پاس بچ کیا جائے گا؟ اسی لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بار بار اپنے مدنی مذاکروں میں یہ اپنے وابستگان کو ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ اپنے آپ کو علماء اہل سنت سے وابستہ رکھو، ہاں ان کے قدموں سے وابستہ رہو، کبھی بھی ان کے اگینسٹ میں مت آنا، بلکہ امیر سنت تو فرماتے ہیں کبھی بھی کسی سنی عالم کو اپنی تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ ہاں کیونکہ عالم یہ زمین پر دلیل ہے بھائی، حجت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے مظفر بھائی، ایک بات اور عرض کرتا چلوں اپنے ایف جی این چینل کے توسط سے، وہ یہ عوام کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو علماء اہل سنت ہیں، نام چین علماء اہل سنت ہے، مشہور علماء اہل سنت ہے، اور ان کا نام بھی ٹھیک ٹھاک ہے، چلے آپ کی مسجد کے امام ہیں، چلے آپ کی مسجد کے علاقے کے اندر ہی مشہور ہے، کبھی کسی عالم سے علماء اہل سنت سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے، کوئی ایسی عیب والی بات آ جائے، کوئی ایسا نقص یا کوئی ایسا معاملہ آپ کے سامنے آ جائے تو ہمیں شریعت یہ بتاتی، دین اسلام یہ بتاتا ہے کہ ہم اس عیب کو چھپائے، ٹھیک ہے، اس غلطی کو چھپائے، نہ کہ اس کو ڈھنڈورا پیٹے، کیونکہ آپ اس علماء کی غلطی کو، اس کے عیوب کو اچھالیں گے تو نقصان دین کا ہوگا، ہاں علماء کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہونا آپ دیکھیں کہ بھئی آپ کے گھر کے اندر یا آپ کا کوئی عیب کون اچھالنا پسند کرے گا؟ تو آج ہمارے معاشرے میں سماج کے اندر یہ بنا ہوا ہے، یوں سمجھو تاڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ اب کوئی عالم کی غلطی کیا سامنے آوے تو ہم اس کو اچھالیں، پھر آئے دن پھر وہ سمجھو نے اب وہ علماء کرام، مفتیان کرام مظفر بھائی وہ تو سائیڈ میں ہوتے ہیں، جو ہے نا ہر معاملے کی ذمہ داری جو ہے نا علماء کے سر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ علماء نے کیا کیا ہے، یہ جو آج ہمارے ملک میں مطلب حالات ایسے چل رہے ہیں نا، اس کے ذمہ دار یہ علماء ہی ہیں، انہوں نے ہماری قیادت نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے وہ نہیں کیا۔ بھائی آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے، آپ نے بھی پڑھائی کی، آپ بھی اپنے بزنس کاروبار، آپ نے کیا کیا صحیح ہے مسلمانوں کے لیے، قوم کے لیے، اسلام کے لیے جو ہے آپ نے کیا کیا، سارا معاملہ جو ہے۔ اور وہ عالم دین جو اپنا گھر بار چھوڑ کر مسجد میں امامت کر رہے ہیں، مدرسوں میں رکے ہوئے، بہت کم قلیل تنخواہ پر رہ کر وہ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت، ہماری نماز کی حفاظت کر رہے ہیں، علماء جو ہے دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں، طلباء کو سکھا رہے ہیں، ساری ذمہ داری ان کی، ہر محاذ پر جو ہے نا
پہنچنے کی. اچھا یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمۃ الرحمٰن یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عالم دین سے اس لیے دشمنی رکھتا ہے بس سبب علم دین اس کی تحقیر کرتا ہے کہ وہ عالم ہی کیوں ہے, علم کیوں حاصل کیا, اور یہ مطلب اس کی تحقیر کر رہا ہے, بے ادبی کر رہا ہے, تو اس کا تو ایمان ہی برباد ہونے کا. صحیح بات ہے, مسلمان ہی نہیں رہے گا وہ کہ اگر علم دین. اچھا علم دین والا جاننے کے بعد تعظیم تو جانتا ہے کہ علم دین والے ہیں, یہ علم دین سکھانے والے ہیں, عالم, ان کی تعظیم تو کرنا ہے, لیکن کوئی دنیاوی کسی جو دشمنی کی وجہ سے, خصومت کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان سے بغض رکھتا ہے تو پھر بھی وہ حرام کاموں میں مبتلا ہے. تو بہت علماء کا ادب کرنا چاہیے, ان کے بارے میں زبان نہیں کھولنا چاہیے. اور آج کل تو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اب اس طرح کی آپ دیکھیں بھرمار ہے, لوگ جو ہے نا وہ علماء کی غلطیوں کو اچھال رہے ہوتے ہیں, اس پر مختلف کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. اور یعنی کہ ہونا تو یہ چاہیے, ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اگر غلطی ہو جائے, انسان ہے, غلطی نہ ہو انسان. یقیناً علماء جو ہیں نہ تو کوئی انبیاء ہیں نہ فرشتے ہیں, یہ حضرات جو ہیں انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتے جو ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں, ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. انتظار بھی نہیں کرتے ہیں. جی اور چلو کوئی غلطی کر دی تھوڑا انتظار تو کرو. اور دیگر تحقیق بھائی جو اس لیول کا ہوگا وہ سمجھ پائے گا نا کہ غلطی ہے یا نہیں. عوام جو ہے, عوام کیسے علماء کی غلطی سمجھ پائے گی؟ ان سے بڑے جو عالم ہوں گے وہ سمجھیں گے, ان سے بڑے جو جانکار ہوں گے وہ سمجھیں گے. اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی سے غلطی ہوتی ہے تو کسی اور بڑے عالم کا بھی کچھ بیان آ جاتا ہے, میسج آ جاتا ہے کہ ان سے یہ ہوا ہے, بعض لوگ رجوع بھی کرتے ہیں اور یہ افہام و تفہیم کا سلسلہ چلتا ہے. کچھ چیزیں مظفر بھائی غلطی ہوتی بھی نہیں ہے, جیسے نہیں ہوتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ناجائز اور حرام نہیں. مثال کے طور پر کسی عالم دین نے کھڑے ہو کے پانی پی لیا, تو کھڑے ہو کر بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے, یاد رکھیے. کھڑے ہو کر کسی نے پانی پی لیا تو گنہگار نہیں ہے. ہاں سنت اس نے چھوڑی ہے, وہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا, سنت پر عمل کرے گا تو برکتیں ملے گی. لیکن کہیں اگر کر لیا, اب اس کا فوٹو کھینچ لیا, جناب دیکھو یہ امام صاحب ہیں اور جناب خود کھڑے ہو کے پانی پینے ہیں, لوگ کیا سکھائیں گے؟ ارے بھائی یہ کوئی ناجائز کام تو تھا نہیں, کوئی حرام تو کام تھا نہیں, آپ کیوں اس چیز کو اتنا اچھال رہے ہیں؟ تو یوں بلا وجہ کی چیزیں جس کا شریعت نے مکلف نہیں کیا ہے, ہم اس پر کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اچھا علی بھائی اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہی لوگ جو ہے نا علماء سے دور ہیں, پہلے ہی لوگ علماء اہل سنت کے قریب آتے نہیں. ایک تو اپنے مسائل اپنی زندگی میں, جیسے قاری صاحب نے بتایا, پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک, مرنے کے بعد تک علماء کی ہمیں حاجت ہے ہر معاملے میں. بھائی کاروبار میں کیسے کروں, علماء اہل سنت سے پوچھنا ہے. نوکری اگر جاب کرنا ہے, اجارے کے کیا مسائل ہے, علماء سے پوچھنا ہے. شادی بیاہ کے معاملات, پھر آگے یہاں تک کہ بتایا گیا ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں انعامات ملیں گے, پھر وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے پوچھا جائے گا کہ مانگو کیا مانگتے ہو. تو اب وہاں بھی ان کو علماء کی حاجت پڑے گی, وہ اپنے علماء سے رجوع کریں گے کہ ابھی مانگنا کیا ہے آپ بتائیے, تو وہ علماء بتائیں گے یہ مانگو یہ مانگو. تو جنت میں جانے کے بعد بھی جن کے ہم محتاج ہیں, جن کی ہمیں ضرورت ہے, تو دنیا میں کیوں ہم اعتراض کریں؟ اور ایسی کوئی غلطی کا بیان کر کے بندہ کیا کرتا ہے, اس کی تشہیر کر رہا ہے. تو اب جو دور تو ہیں وہ ان کو مزید جو تقویت ملے گی کہ دیکھا ہم اسی لیے دور رہتے ہیں, اور بھی کئی لوگ دور ہو جائیں گے. اس لیے دور نہیں کرنا چاہیے. شیطان کا مشن ہے اور اس کے چاہنے والوں کا کہ علماء سے دور کر دو تاکہ آسانی سے ان کو گمراہ کیا جا سکے. تو بندے کو علماء سے محبت بھی رکھنا چاہیے, ادب کرنا چاہیے, اور کم سے کم ان سے محبت رکھنا چاہیے, اور اس طرح سے ان کے اعتراض میں, ان کے خلاف, ان کی غیبتیں کرنے والا, عیب نکالنے والا نہیں بننا چاہیے. آخر میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ بڑی پیاری بات ہے, صاحب تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یاد رکھو علماء کرام یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں, جانشین ہیں. ٹھیک ہے, اچھا پیسوں میں, دولت میں, اس میں نہیں, ٹھیک ہے, ہاں علم کے اندر وارث ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ علماء انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہے, اور ان کے علوم انبیاء کرام علیہم السلام کے علوم سے حاصل شدہ ہے. تو جس طرح با عمل علماء کرام رحم اللہ السلام انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے اعمال اور علوم کے وارث ہیں, اسی طرح علماء کا مذاق اڑانے والے, ٹھیک ہے, یہ مذاق اڑانے والے ابو جہل, عقبہ بن ابی معیط اور ان جیسے جو بھی تھے, یعنی کہ آقا علیہ السلام کے گستاخ اور مشرکین وغیرہ, یہ ان کے وارث ہوں گے. اب دیکھ لیں آپ کو کس کا وارث بننا ہے, ٹھیک ہے.
اگر آپ معاذ اللہ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، یہ میں مسلمانوں کو اپنے خطاب کرتے ہو ہم کہہ رہے ہیں، اگر آپ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں تو پھر آپ کا حشر، آپ وارث کس کے ہوگے؟ ابو جہل کے وارث ہو گیا، پھر عقبہ بن ابی معیط کے وارث ہو گئے. تو اللہ تعالی ہمیں علماء کرام کی بے ادبی سے بے بچائے. ادبی سے بچائے. اللہ پاک ہمیں با ادب رکھے، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ادب کرے گا انشاءاللہ برکتیں پائے گا، جو بے ادبی کرے گا دنیا و آخرت اپنی خراب کرے گا. اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ مزید بھی ہم اس پہ کچھ چیزیں شامل کریں گے. آپ کی طرف سے کچھ سوالات ہوں تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم ایڈ کریں گے. علی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹھا میٹھا ہے میں محمد کا نام ناز شریف سنا دیجیے. ماشاءاللہ انشاءاللہ سنائیں گے. بھائی آج تو نام محمد پر کیا بات ہے، ناظرین بھی میں جو ہے نا میسیجز کرنا ہے. انشاءاللہ ہم نام محمد کے حوالے سے بھی ایک کلام سنیں گے نعت خواں سے. کوئی بڑا سے پیارا سا کلام جو ہے نا کوئی آپ انشاءاللہ سنائیے گا. آنکھوں کا تارا، نام محمد، یہ بھی کلام ہے، اور بھی بہت سارے کلام لکھے گئے ہیں. مزید کچھ فرمائشیں میں شامل کرتا ہوں. یوٹیوب پر بھی جو ناظرین کی فرمائشیں ہیں، خواجہ پیر اشرفی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سبھی کو جمعہ مبارک ہو، خیر مبارک. پٹیل سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، یہ کلام سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. پھر کے گلی گلی، یہ کلام سنا دیجیے. اظہر خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. غم ہو گئے بے شمار آقا. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ کلام سنا دیجیے. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. تنظیم خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولا صلی وسلم دائما ابدا. محمد ارمان السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد ارمان ہے. مجھے آپ المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر سنا دیجئے. ٹھیک ہے جناب. اظہر خان لکھتے ہیں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بنت احمد السلام علیکم. وعلیکم السلام. کلام رضا سنا دیں. ٹھیک ہے جناب. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. اظہر خان آئی لو محمد پر کوئی کلام سنا دیجئے. ٹھیک ہے جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ کلام سنا دیجئے. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا. ٹھیک ہے جناب. اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. جی انشاءاللہ کچھ کلام شامل کرتے ہیں. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بن دل تیرا ٹھکانا، بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. بگڑا جاتا میری
یہ بوجھ اتارا للہ، یہ بوجھ اتارا ہیر کی گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے، کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ اب تو نہ روکے غنی عادت صد بگڑی گئی، اب تو نہ روکے غنی عادت صد بگڑی گئی، قدیم پہلے لقمہ تر ہلائے کیوں؟ میرے قدیم پہلے لقمہ تر ہلائے کیوں؟ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے گا مولا پھیلایا کیا کیا کیا، پوچھے گا مولا پھیلایا کیا کیا کیا، پوچھے گا مولا پھیلایا کیا کیا کیا، پوچھے گا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو مدینے کی تجلی سے لگانے ہوئے کو غم مت لائے، انوار بنائے ہوئے کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے، کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے، کیا وہ ڈوبے جو محمد کی طرح ہوئے۔ فرمائے اور الحمدللہ بہت سارے کلام آپ کی فرمائشوں کے ہم نے شامل کیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک کام ناظرین کیجئے سب انشاءاللہ کہ ابھی آپ کمنٹ باکس میں آئی لو محمد لکھ کر بھیجیں، انشاءاللہ
ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں نبی پاک سے محبت کا یوں بھی اظہار کریں. جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر کمنٹ باکس پر اگر آئی لو محمد لکھ کر بھیجیں گے انشاءاللہ اس سے بھی ہماری محبتوں میں اضافہ ہوگا. نبی پاک سے انشاءاللہ مرتے دم تک محبت کرتے رہیں گے, ان کا ذکر کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ ان کی نعتیں پڑھتے رہیں گے. کسی نے کیا خوب کہا ہے جی کہ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے, مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ. کسی کی جے وجے کیوں کر پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. انشاءاللہ اسی نام سے, اسی نعرے سے انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا. اللہ برکتوں سے مالا مال فرمائے. کچھ سوالات ہیں ناظرین کے, اس کو شامل کرتے ہیں. ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. علی بھائی میں کچھ سنا دوں. کیا سنا دو؟ آئے نبی پیالے نبی گھر چلے گیا, المبایا مصطفیٰ سے پیار, ہر کوئی نہیں آگا نبی پیار کو تیار, المبایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر بچے بچے خوش ہیں اور ماشاءاللہ میلاد بنا رہے ہیں. آئے نبی پیارے نبی میرا بھی گھر سج گیا. اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرما. ماشاءاللہ بچی نے بہت پیارا کلام پڑھا, اللہ نظر بس سے بچائے. مزید کچھ سوالات شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی میرا سوال ہے کہ ادب کے یا تو معنی بدل چکے ہیں یا کوئی با ادب رہ نہیں گیا, براہ کرم اس پر روشنی ڈالیں. اللہ اکبر. کیا کہیں قاری صاحب, ادب کوئی کر نہیں رہا؟ خیر ایسا تو نہیں ہے, یعنی ماشاءاللہ ادب کرنے والے آج بھی دنیا کے اندر ہیں الحمدللہ کرنے والے, لیکن یہ ہے کہ بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور بڑوں کی تعظیم, چھوٹوں پر شفقت, یعنی اگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ مبالغتاً کہ مطلب لوگ ادب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور بالخصوص ماں باپ کا ادب و احترام دیکھیں تو, اور دیگر چیزیں ہم دیکھیں تو مطلب بہت زیادہ لوگ اس سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ ایسا ہی حقیقت میں اگر ہم تھوڑا پچھلا ماضی اگر اٹھا کر دیکھیں, اپنا بچپنا خاص کر کے اٹھا کے دیکھیں تو یہ دیکھتے تھے کہ جیسے امام صاحب آ رہے ہیں یا کوئی بزرگ آ رہے ہیں تو عورت اپنے سر پہ اگر دوپٹہ نہیں ہوتا تھا تو فوراً دوپٹہ اوڑھ لیتی تھی یا پھر سائیڈ میں ہو جایا کرتی تھی. اسی طریقے سے اگر نوجوانوں کی اگر ہم بات کریں, بچوں کی اگر بات کریں تو جیسے امام صاحب کو دیکھا یا بزرگ کو دیکھا, اگر بسٹول وغیرہ پی رہے ہوتے تھے ٹھیک ہے تو فوراً یعنی کہ ایک دم ہٹا دیتے تھے, پیچھے رکھ لیتے تھے. مگر اب تو دھڑلے کے ساتھ یعنی کہ ساری چیزیں کی جا رہی ہوتی. تو وہ میں نے شروع میں آپ کو کہا نا, کیا یہ ایک پری پلاننگ کے ساتھ ہمیں کیا ہے بے ادب بنایا جا رہا ہے. کیونکہ جیسا کہ مظفر بھائی نے بات بتائی نا, بہت پوائنٹ کی بات ہے وہ, کہ انسان یہ ایک دم سے گمراہ نہیں ہوتا ہے, راہ راستہ سے نہیں ہٹتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلے اپنے ماں باپ کا ادب کرنا چھوڑتا ہے, پھر اپنے بڑوں کا ادب کرنا چھوڑتا ہے, پھر آگے چلے تو پھر امام کا, علماء کا, پھر اولیاء کا, پھر صحابہ کا, پھر اہل بیت کا, پھر انبیاء کا, پھر اللہ پاک کا. یوں کرتے کرتے یعنی شروعات چھوٹے سے ہوتی ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا ہے, خالی ماں باپ کا تو ادب نہیں کر رہا ہے, مگر وہ بات بہت آگے تک بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے مشورہ تو ہم ان کو یہی دیں گے. ٹھیک ہے, ایسا بھی نہیں جیسا کہ مظفر بھائی نے فرمایا کہ ادب کرنے والے لوگ نہیں ہیں, ان سے زمین خالی ہے. ہاں یہ ہے کہ فقدان ہو گیا ہے کافی حد تک. اپنے آپ کو اگر دینی ماحول سے وابستہ رکھیں گے اور اس طرح کی محفل مجلس اجتماعات میں شرکت کریں گے جہاں پر دین سکھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, علماء کا ادب اور دین کا ادب بتایا جاتا ہے, تو انشاءاللہ اللہ نہ چاہتا آپ کی اولاد وغیرہ یہ سب بادب بنے گی انشاءاللہ ضرور. اللہ پاک بھائی یہ خیر اور شر دونوں کے ماننے والے جو ہے نا دنیا میں ہوتے ہیں, دونوں کا اپنا اپنا رول ہوتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام جب تلاوت فرمایا کرتے تھے تو آپ کا لہجہ ایسا تھا, انداز ایسا تھا کہ اس کو سن کر لوگ جو جمع ہوتے تھے نا ان پر وجد طاری ہو جاتا تھا. بعض لوگ جو ہے جان دے دیتے تھے خوف خدا سے. اور تو شیطان نے کیا کیا, شیطان نے بھی جو ہے بانسری وغیرہ اور آلات موسیقی جمع کر کے وہ ایک اپنا گروہ بنایا. تو اب لوگ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے, کچھ جو ہے رحمانی وجد میں ہوتے تھے اور کچھ جو ہے شیطانی انداز میں جو ہے وجد کا وہ معاملہ کرنے لگے. آج بھی جو ادب اور بے ادبی کا معاملہ ہے
وہ لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول ہے، ابھی میلاد منانے والے، سرکار کا ادب کرنے والے، تعظیم مصطفیٰ میں کھڑے رہنے والے، میلاد میں جلوس میں شرکت کرنے والے، یہ بھی بڑی تعداد ہے. اور جو نہیں ماننے والے ان کا بھی ایک رول ہے. تو ایک جو خیر اور شر کا جو معاملہ ہے یہ رہے گا، کچھ نہ کچھ ریشیو رہے گا، لوگ رہیں گے. لیکن سارے نہ کہ ایسا ہوا ہے کہ سارے کے سارے بے ادب ہو گئے، نہ سارے با ادب ہو گئے، ایسا ہوا ہے. تو یہ دونوں حصہ جو ہے موجود ہے. ہمیں با ادبوں میں شامل رہنا چاہیے. امیر اہل سنت نے دعا بھی کی ہے، محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی. تو اللہ ادب کرنے والوں میں شامل ہے. آمین. مزید ایک سوال دیجیے گا. السلام علیکم، میں رفیق السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خانہ دیری ممبئی سے. میرا سوال ہے، ایک وقت تھا لوگوں میں ایک دوسرے کا ادب اور لحاظ تھا، مگر آج کل تو ادب کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے. آپ کی رہنمائی چاہیے. کیا بات ہے جناب، اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. کتابوں تک سمیٹ کر رہ گیا ہے ایسا ہی، اور یقیناً کتابوں کے اندر تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے ادب کے حوالے سے، لیکن لوگوں کی ذاتوں پر اور لوگوں کے انداز پر ہمیں وہ ادب نظر نہیں آتا ہے. اللہ مجھے بھی ہم سب کو اللہ باادب بنائے. کاش کہ ہم اس چیز کو دیکھیں. پروگرام کرنے کا ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم سب کو تو باادب بنانے سے رہے، لیکن ہماری کوشش، ہماری جستجو ہے کہ جتنا ہو سکے لوگ ہمارے پروگرام کو بھی، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ لوگ دیکھتے ہیں الحمدللہ اور پسند بھی کرتے ہیں پروگرام ہمارے ایک نئی صبح کو. تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ پیغام عام ہو. اور ادب ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں عام ہو، تو یہ فقط میرے کڑنے سے یا آپ کے کڑنے سے نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں مل جل کر اس پہ اگر تھوڑا سا اسٹیپ لینا ہوگا، تھوڑا ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. آپ اپنے طور پر کوشش کریں، ہم اپنے طور پر کوشش کریں، اور ایک دوسرے کو سمجھائیں انشاءاللہ، ادب کی باتیں بتائیں. اس میں جو ہوتا کیا خبر ہے جی کہ ہر جیسے ادب کا جو لیکچر دینے والا ہے یا ادب کی ترغیب دلانے والا ہے یا اس معاملے میں کڑنے والے، اچھی کوڑن ہے، ہونی بھی چاہیے، مگر آپ نے بولا شروعات اپنے سے ہونی چاہیے. اب جو بھی ادب کا درس دینے والا یہ جو سوچتا ہے کہ میرا ادب ہونا چاہیے یا ادب کرے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ خود پہلے کسی اور کا ادب کرنا چاہیے. حقیقت بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ تمنا تو یہ رکھتے کہ میرا کوئی ادب کرے، میری تعظیم کرے، میرے رسپیکٹ کرے، مگر آپ انہیں خود دوسروں کا ادب نہیں کر رہے ہیں، تو پھر لوگ آپ کا پھر کیسے ادب کریں گے؟ تو اس لیے ہمیں خود سے ادب کی شروعات کرنی چاہیے. یعنی ہم لوگوں کا ادب کریں. آپ ادب کریں گے تو آپ کا ادب کیا جائے گا. آپ لوگوں کو آپ جھاڑتے پھریں، آپ لوگوں کو تو پھر آپ کا کیسے ادب کریں گے؟ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے سب کو ڈانٹنا، مارنا، گھورنا، غصے میں رہنا، اور آپ چاہیں کہ میرا ادب کیا جائے. جیسے اگر آپ کوئی باس ہیں کسی کمپنی کے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ادب کا معاملہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ آپ لوگوں کے ساتھ اس انداز سے رہتے نہیں ہیں. آپ لوگوں کو جھاڑنا، ڈانٹنا، چھوٹی چھوٹی بات کوئی مسٹیک ہو گئی، آپ کے ورکر نے کوئی چھوٹی سی مسٹیک کر دی تو اس کو جو ہے نا وہ 10 گالیاں سنا دینا، اس کو جناب والا سب کے سامنے جھاڑ دینا، اس کی جو ہے نا بے عزتی کر دینا. اب یہ معاملہ کریں گے تو وہ ظاہر ہے آپ کی دل سے رسپیکٹ کیسے کرے گا؟ وہ بالکل آپ کا ادب نہیں کرے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ادب کیا جائے. یہ خواہش اگرچہ ہونی نہیں چاہیے، یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ میرا ادب کیا جائے، لیکن ہمیں لوگوں کا ادب کرنا چاہیے، ان کا رسپیکٹ کرنا چاہیے. آپ ان کی رسپیکٹ کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کے ساتھ ایک اچھا معاملہ پیش کریں گے، انشاءاللہ تو آپ کا فرماتے ہیں عزت دو گے عزت ملے گی. واہ واہ. تو اس آپ فارمولے کو اپنا لیجئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، او کما قال، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، ان کی تعظیم و توقیر نہ کرے، فلیس منا، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. لہٰذا اپنے چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا ادب کریں اور اس کی برکتیں انشاءاللہ حاصل کریں. مزید میں چاہوں گا کہ کچھ ہم چیزیں اور شامل کریں. قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے، اس کا ہمیں ادب کس طرح کرنا چاہیے؟ جی بالکل، قرآن پاک کا جو ہے بہت ادب ہونا چاہیے. جی بلکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور یہ اس دور میں ہمارے لیے آسانی ہے کہ آج جو ہے کتابی شکل میں بھی، بلکہ آج ڈیجیٹل بھی جو ہے قرآن مجید ہمیں فون کے اندر بھی موجود مل رہا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، اس وقت تو آیتیں جو نازل ہوتی تھی تو آیتوں کو یا تو زبانی یاد کیا جاتا تھا یا چمڑے پر اور اس طرح سے جو درخت کے پتے ہیں، جو بھی جس انداز سے میسر آئے لکھا جاتا تھا. پھر صحابہ کرام نے اس کو جمع کیا، اس کو کتابی شکل میں، بہت سارے حفاظ جو ہے شہید ہوئے.
تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ اس کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری خود لے لی کہ یہ قیامت تک اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے اور یہ بالکل محفوظ ہے۔ تو الحمدللہ علماء جو ہے اور مومنین جو ہے اس سے محبت کرتے آئے، قرآن پاک سے اس کی تعظیم کرتے آئے۔ قرآن پاک کی تعظیم اتنی ضروری ہے، ایک بڑی تعظیم جو ہر ایک کو کرنا چاہیے خاص طور پر، کہ بغیر وضو چھونے سے بچنا چاہیے۔ یعنی قرآن پاک کو جب اگر چھونا ہے تو اگر جس کا وضو نہیں ہے وہ وضو کرے، اور جس کے اوپر اگر غسل فرض ہے تو وہ پہلے غسل جو کرے، اس کے بعد پاک ہو کر پھر اسے چھوئے۔ بغیر وضو چھونا اس کو جائز نہیں ہے، چاہے اس کا حاشیہ ہو، چاہے کوئی بھی حصہ ہو۔ زبانی پڑھنے میں اجازت ہے بغیر وضو، لیکن غسل جس کے اوپر فرض ہے وہ زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ کسی آیت کو چھونا آگے پیچھے سے اس کے لیے اجازت نہیں ہے، تو اس کی تعظیم کرنا۔ اور کئیوں نے جو ہے قرآن پاک کی تعظیم کی تو ان کو برکت حاصل ہوئی، دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوئے، برکت حاصل ہوئی، ان کا نام بلند ہوا۔ کئی ایسے واقعات بھی الحمدللہ ملتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی تعظیم جو ہے کرنی چاہیے، پھر اس کا ہر طرح کا جس انداز سے ادب کر سکے۔ جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، تو قرآن پاک اگر ہمارے درمیان میں ہو تو جو بندہ بیٹھا ہے یا جہاں اس کے پیر ہے نا، اس سے بلند ہونا چاہیے قرآن پاک۔ بعض لوگ کرسیوں پر اوپر بیٹھے اور قرآن شریف نیچے رکھا ہے، یا مسجد میں بھی جو اگر نماز پڑھ رہے ہیں یا کرسیوں پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو وہ دیکھ لے قرآن پاک رکھنے کی بھی جو جگہ ہے، طاق وغیرہ کہیں ایسا تو نہیں زمین پر رکھا ہو، قرآن کی طرف نہ پیر ہونے چاہیے، نہ کسی بھی انداز سے کوئی بھی جس کو جو بے تعظیمی کہا جاتا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم ذرا سوچے تو صحیح، اگر کسی کا کوئی بڑی جس کو کوئی دنیا سیلیبریٹی کہتی ہے، اس کا لکھا ہوا کوئی خط آ جائے، اس کے نام کی لکھی ہوئی سگنیچر آ جائے، سرٹیفکیٹ آ جائے، تو لوگ کتنا سنبھال کر اس کو آویزہ کر کے رکھتے ہیں، یہ فلاں اس کے ساتھ جو ہے، یا اس نے میرے ساتھ فوٹو کھینچا تھا، یا یہ اس نے یہ لکھ کر دیا، یہ اس کی تحریر ہے، یہ اس کا میسج ہے، اس کا اگر میل آ جائے، میسج آ جائے، دنیا کو لوگ دکھاتے ہیں یہ اتنے بڑے شخص کا میسج ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے یہ بندوں تک ہم تک پہنچا۔ اور ایسا کلام اور ایسا معجزہ ہے یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق یہ ایسا عظیم الشان معجزہ ہے۔ آج ایک انداز ہے، ایک شاعر نے جو ہے نا آج ہمارا جو انداز، ہمارا جو سلوک ہے قرآن مجید کے ساتھ، اس کو بیان کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کہ قرآن گویا اس طرح سے فرما رہا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں۔ میرا کام کیا کرتے ہیں لوگوں نے، طاقوں میں اونچی اونچی طاق بنا کر رکھنا اس کو کر دیا ہے۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، سینوں سے لگایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں۔ یعنی اتنا ہی مصرف لوگوں نے سمجھا، بھائی بیمار ہو جائے تو پڑھ کر جو ہے نا اس کو دم کر دیا جائے، لکھ کر تشتری وغیرہ پر لکھ کر جو ہے نا اس کو پلا دیا جائے، یا تعظیم کی جگہ تعظیم کرنا بھی اچھی بات ہے، لیکن خاص اس کا مقصد ہے قرآن کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا۔ جب تک یہ کیا کرتے تھے تو اپنے دور کے سب سے بڑے سائنسدان جو ہے مسلمان ہوا کرتے تھے، اپنے دور کے ماہر فلکیات، ماہر ارضیات، بڑے بڑے علوم میں آگے بڑھنے والے جب تک قرآن سے رشتہ مضبوط تھا اس کو سمجھتے تھے۔ درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تو کاش ہمارا رشتہ جو مضبوط ہو جائے۔ پھر درست پڑھنا، ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب موجود ہیں جن کے پروگرام بھی آتے ہیں، اگر FGN چینل کے ناظرین بھی صبح بھی وقت دیں، اور پھر قرآن کلاسز جو ہے وہ پروگرام آتا ہے، وہ تو گھر بیٹھے آپ کو نا سیکھنے کا موقع ہے کہ درست پڑھنا سیکھیں۔ آج ہم پڑھنا صحیح نہیں آتا، پڑھنے کی جو کوشش بھی کریں گے اور صحیح سیکھ نہیں رہے تو پڑھ کر بھی ان کو وہ برکتیں، وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اعوذ باللہ کیسے پڑھنا ہے، بسم اللہ کیسے پڑھنا ہے، مدنی قاعدہ ہے، صفات ہے، تو اس کو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے۔ اس کا ادب اس طرح سے بھی کرے، ہر انداز سے، بہتر انداز سے جو ہے نا اس کو پڑھنا بھی یقیناً اس کا ادب ہے۔ اس کو قرآن کریم پڑھنے کے لیے ہے، اس کو صرف سجا کر رکھنا گھر میں، اور قسمیں کھانے کے لیے صرف اس کو نہیں رکھا جاتا ہے کہ بھائی جب گھر میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو لاؤ قرآن کریم قسم کھاتے ہیں، تو یہ مقصد نہیں ہے قرآن کریم اللہ پاک کے اتارنے کا۔ اس کو پڑھنا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے، تو اس کے تلاوت بھی ہو، اس کے احکام پر بھی عمل ہو، یہ صورت گھر کے اندر رہے گی انشاءاللہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا اپنا معمول بنائیے۔ اچھا، قرآن کریم کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس کو جب رکھنے کی باری آئے تو ترتیب اس میں رکھی جائے۔ جیسے کئی گھروں کے اندر بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، یا آپ کے بچے اگر اسکول جاتے ہوں گے تو ان کی اپنی کتابیں ہیں، یا کوئی لائبریری آپ کے گھر میں ہے چھوٹی موٹی، تو لائبریری
عربی کی کچھ کتابیں جس میں ہندی کی کتابیں بھی ہوتی ہیں، یا ہے تو عربی وغیرہ کی اس حدیث کی کتابیں ہیں یا فقہ کی کتابیں ہیں یا مسائل کی کتابیں ہیں یا کوئی اور فن کی کتابیں ہیں، تو اب اس کے رکھنے کی بھی ترتیب ہے. ساری کتابوں سے سب سے اوپر جو ہے نا وہ قرآن کریم رکھا جائے گا. ٹھیک ہے، ترتیب یہ ہے، سب سے اوپر قرآن کریم ہوگا، پھر تفسیر قرآن جو ہے وہ رکھیں گے یہاں، پھر حدیث کی کتاب ہے، پھر حدیث کی جو تشریحات کی کتابیں ہیں وہ ہیں، پھر فقہ کی کتابیں ہیں، پھر مسائل دینی کتابیں. تو یوں پھر اس کی ترتیب ہوگی. تو کئی جگہ بعضوں کا دیکھا جاتا ہے، مسجدوں کے اندر بھی کئی مرتبہ ایسے دیکھنے کو ملا ہے کہ لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں ویسے رکھ دیتے ہیں. اب کسی نے بارہ شریعت اٹھائی پڑھنے کے لیے، اب قرآن کریم پر اس کو رکھ دیا ہے. کوئی اردو کی کتاب اٹھائی مسائل نماز کی یا نماز کے احکام ہے، فیضان سنت ہے، وہ دیکھا نہیں سمجھا نہیں، اس کو قرآن کریم کے اوپر رکھ دیا. تو یہ بھی ایک طرح کی جو ہے وہ بے ادبی کے اندر شمار ہو سکتا ہے. لہٰذا قرآن کریم کا ہمیں ادب بھی کرنا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے انشاءاللہ. بہت ساری گفتگو ہوئی ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کتابوں کا ادب کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے. پھر ماں باپ جو ہمارے سماج کے ایک بہترین افراد ہیں، ہمارے گھر کی زینت ہوتے ہیں، ان کا بھی ادب جو ہے نا احترام. ان کا ادب کیا ہے؟ ان کے ہر جائز حکم کو ماننے کی کوشش کریں، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کریں، ان کو جھڑکے نہیں، اور ان کو جو ہے نا وہ لوگ ذلیل نہ کریں. ہمارے ماں باپ ہیں، ان کے قدموں کے اندر رہیں. اللہ پاک نے ماں کے قدموں میں جنت رکھی ہے، باپ کو جنت کا دروازہ گویا کہ قرار دیا گیا ہے. اس کا ادب کریں. بلکہ ہمیں تو یہاں تک درس دیا گیا ہے، ان کو نہ اف کہو، نہ ان کو جھڑکو، ان کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو. تو انشاءاللہ ان کا ادب کریں گے، ان کا احترام کریں گے، برکتیں ملیں گی. اس طرح گھر کے اندر بڑے بھائی ہیں، ان کا ادب ہے، بڑی بہنیں ہیں، ان کا ادب ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، دیگر افراد ہیں. تو جتنا ادب کرنے والے ہم ہوں گے انشاءاللہ اتنی ہی برکتیں بھی ہم پانے میں کامیاب ہوں گے. اللہ ہم سب کو یہ برکت نصیب فرمائے. جو کہا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں. تاجدار حرم اے شہنشاہ کی بھی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. نگاہ کرم ہم پیش ہوئی دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. دور رہے کہنا تو ٹوٹ جائے کہیں، دور رہے کہنا تو ٹوٹ جائے کہیں. کاش تہبا ہونے کو مل جائے دو غز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل بس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. شفیع امم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو. یہ تڑپتے طیبہ کے دیدار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے رب کریم ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما، ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ عز و جل دنیا جہاں میں جہاں کہیں تیرے بندے، تیری بندیاں بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تنگ دستی اور بے کسی کے میں گرفتار ہیں، یا اللہ سب پر فضل فرما۔ اے اللہ سب کی خیر فرما، سب کو برکتوں سے مالا مال فرما۔ جتنے اس وقت ہمارے ساتھ ناظرین، حاضرین، ہم سب جو جمع ہیں مولا، سب کی دلی جائز تمنائیں، مرادیں، آرزویں پوری فرما۔ بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مجلس کی اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو